बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर JKF और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय JKF। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगा वो माशरे की एक इंतहाई संजीदा बुराई है, एक बीमारी है जो अंदर ही अंदर माशरे को और हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। हम इसको बड़े ही एक प्रिपरेटरी मेथड से हम इसको समझेंगे और आप नाजरीन आप ज़रूर अपनी इस वीडियो के आखिर में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं वो है रस्म जहेज़। सबसे पहले हमें इस्लामी नुक्ता नज़र से ये समझना पड़ेगा कि आया कि इस्लाम में जहेज़ कहीं एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। मैं कोई मुफ्ती या आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी रिसर्च मैंने की है उसके मुताबिक मैं आपके सामने उसको रखता हूँ और आप खुद इस बात का फ़ैसला करें कि कहीं इस्लाम में इस चीज़ का कोई नाम भी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इस्लाम में इसकी किस हद तक इजाज़त है और किस हद तक इजाज़त नहीं है। तो नाज़रीन एक बात बिल्कुल क्लियर है, एक बात आप ये समझ लें कि बिल्कुल नौशा दीवार है कि इस्लाम में फ़लसफ़ा इस्लाम में बेटी के बाप पे कोई 1 रुपए का भी बोझ डालने का हुक्म मौजूद नहीं है। 1 रुपए का भी बोझ डालने के हुक्म बिल्कुल मौजूद नहीं है। आप इस बात की दलील ये है कि अल्लाह ताला ने शादी में मर्द को ये हुक्म दिया है, जब तुम अपनी औरत से निकाह करते हो तुम हक महर अदा करो। ये हुक्म मर्द को मिला है, औरत को नहीं मिला। हालांकि शादी तो दोनों की हो रही है। मर्द को हुक्म मिला इसलिए कि वो उसके जो इस्लाम में उसकी ज़िम्मेदारियाँ औरत की निस्बत ज़्यादा हैं, इसलिए उसको अपने घर का सरदार बनाया है। उसको इसलिए उसको हक महर का हुक्म मिला है कि वो हक महर अदा करें। तो इस बात को समझने जैसे हमारे उलमा हज़रात भी हमें मिसाल देते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी मुबारक जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुई थी, तो उनकी मिसाल हमने सुनी है और हमने उसको स्टडी भी किया है कि आप उसको अपने तौर पे भी स्टडी करें। उसमें हमें कोई भी ऐसी कोई बात नहीं मिलती कि उसमें कोई जहेज़ का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद है। इस्लाम के मुताबिक जहेज़ कहीं भी लड़की के बाप पे कोई बोझ नहीं है। और मैं बताता हूँ नाज़रीन ये कितना ख़तरनाक है और इससे क्या नुकसान हो रहा है और किस कदर ये भयानक ये छिछोड़ापन हमारे माशरे में ये आ चुका है कि इससे हो क्या रहा है। यहाँ से हर चीज़ की बर्बादी यहाँ से आगाज़ है और मैं स्पेशली चाहता हूँ कि नौजवान इसको लाजमी सुनें। और हमारे हिंदुस्तान में ये कहाँ से आ गया? पाकिस्तान जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना तो ये पाकिस्तान में ये मुसलमानों में ये रस्म कहाँ से सरायत कर गई? इसकी थोड़ी सी प्री हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। मुसलमान और हिंदू जो से थे हिंदुस्तान में एक साथ रहते रहे हैं। हिंदुओं में ये कल्चर है और उनके मज़हब के मुताबिक ये बात बिल्कुल ठीक है। उनके मज़हब में ये बात बिल्कुल ठीक इसलिए है कि वहाँ पे वो हिंदुओं के मज़हब में औरत के विरासत में हिस्सा नहीं है, औरत को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। तो इसलिए जो वो अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो वो मैक्सिमम अपनी बेटी को देते हैं। और मुसलमानों ने क्योंकि वो साथ रहते थे उन्होंने वहीं से रस्म बग़ैर किसी सोचे समझे वहीं से उठा ली और आज तक हमारे माशरे में इसका कल्चर आपको देखने को बड़े आराम से मिलता है। हमारे इस्लाम में तो औरत को विरासत में हक है, हक हासिल है, इसलिए इस्लाम में इस जहेज़ की जो खबासत है इसकी कोई इजाज़त नहीं है। तो नाज़रीन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे माशरे का बिगाड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और कोई ये समझ ले कि छोटी बुराई नहीं है, बिल्कुल इसी तरह ये बुराई है। अगर आप स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करें पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक 30% ऐसे लोग आबाद हैं जो अनमैरिड हैं और उसमें से 17% औरतें ऐसी हैं। 14 करोड़ में से 14 करोड़ के 30% यानी आप ये समझ लें कि 5 करोड़ औरतें ऐसी मौजूद हैं जो अनमैरिड हैं और इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ी जा रही है। और इनमें विडोज़ भी शामिल हैं और जो औरतें इस वक्त जिनकी शादी नहीं हुई और जो अपनी जो जवानी घरों में ही ज़ाया कर रही हैं और वो बूढ़ी हो रही हैं और उनके माँ बाप के पास उनके असबाब मौजूद नहीं हैं कि उनको वो ब्याह सकें। तो नाज़रीन ज़रा दिल पे हाथ रख के ज़रा एक बात सोचिए, क्या हम
ان لڑکیوں کے مجرم نہیں ہیں جو صرف اس لیے کہ ان کے والدین کے پاس جہیز موجود نہیں ہے، ان کا اسباب موجود نہیں ہے، ان کی وہ شادی نہیں کر سکتے، کیا ہم میں اس میں شامل نہیں ہیں؟ کیا اللہ ہمیں قیامت والے دن پوچھے گا نہیں یہ رسم میں کون کون شامل تھا، جہیز لینے اور دینے میں کون شامل تھا، ان کو میرے سامنے لایا جائے؟ کیا وہ لڑکیاں جو اس وقت شادی نہ ہونے سے بوڑھی ہو گئی اور وہ فوت ہو گئی، خودکشی کر لی، کیا وہ اللہ کو جا کے ہماری شکایت نہیں لگائیں گی کہ اس طرح کا اسلامک کنٹری میں وہی ہم اپنے منہ سے بولتے ہیں کہ اسلامک یہ اسٹیٹ ہے، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اور یہاں ہو کیا رہا ہے؟ یہاں یہ اس کی چیز کی کیسے ہم اجازت دے سکتے ہیں؟ ہم اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک انسان کی زندگی بچائی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے ساری انسانیت کی زندگی بچا لی، اور اگر آپ نے ایک انسان کو آپ نے ناحق قتل کیا تو آپ نے ساری انسانیت کو ناحق قتل کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم قتل ہی کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے سود لینے اور دینے والا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، بالکل جہیز لینے اور دینے والا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، کیونکہ اس سے برائی کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس سے ایسی برائی کا آغاز ہو رہا ہے جس سے غریبوں کی بیٹیوں کا استحصال ہو رہا ہے، اور مسلسل استحصال ہو رہا ہے، اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ کس قسم اور کس بات سے ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور جن عورتوں کے جو لڑکیاں عورتیں بن گئی ہیں وہ اپنی شادی کی عمر میں وہ شادی کے قابل بھی نہیں رہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ کیا ہم لوگ ان کے گنہگار نہیں ہیں؟ کیا ہمیں یہ سوچ نہیں آتی کہ ہم نے یہ گناہ ہمارے ہاتھوں سے ہوا ہے؟ تو میں اسپیشلی نوجوان لڑکوں سے مخاطب ہوں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس پہ ایک بار سوچیے گا ضرور، ایک بار اس خونی رسم کو سوچیے گا ضرور، اور آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں اس کو اسٹڈی کریں، اس کو سرچ آؤٹ کریں۔ اگر آپ کو اسلام میں کہیں یہ ملے تو آپ ضرور یہ کام کریں، لیکن اگر آپ کو اسلام میں یہ نہیں ملتا تو منع کریں، اپنے والدین کو سمجھائیں کہ ہم یہ کام بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ہمیں وہ حکم دیتا ہے کہ اپنی زمین میں انصاف قائم کرو اور ظلم نہ کرو۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی غریب کی بیٹی سے اس سے جینے کا حق چھین لیں، ہم اس سے وہ حق چھین لیں جو ہر لڑکی کی جو ضرورت ہے، جو خواہش ہے۔ ہم کیا کر کیا رہے ہیں؟ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا پڑے گا، اور نوجوانوں کو لازمی جو اس وقت یونیورسٹی ایجوکیشن میں ہے، یا ابھی وہ انٹر میں ہے یا میٹرک میں ہے، ان سے مخاطب ہوں کہ وہ لازمی اس چیز کو سوچیں۔ اگر ہم نوجوان اس کو کٹ ڈاؤن کریں گے، اس کو شٹ اپ کال دیں گے، اسے نو ٹو جہیز کہیں گے، اسے نو ٹو ڈولی کریں گے، تو یقیناً یہ اسی دن ہی ختم ہو جائے گی جب نوجوان کو سمجھ آ جائے گی۔ کیونکہ ہم اگر اب سٹینڈ لے لیں، ہم اپنے پیرنٹس کو کہیں بالکل ہم یہ کام نہیں کریں گے اور ہم یہ کام نہ ہونے دیں گے، کسی قسم کی اجازت نہیں ہے، کیوں؟ اس کا یہ سیدھی جنگ ہے۔ ہم بیسیکلی غریبوں کو مار رہے ہیں، امیر کا کیا جانا ہے؟ امیر تو کام کر لے گا، اس نے تو کر لینا، لیکن نقصان غریب کی بچی کا ہونا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور وہ لوگ جو لاسٹ ویڈیو میں نے جو نکاح پہ بنائی ان کو کافی تحفظات تھے، تو میں ان کے لیے بھی چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بھی اسٹڈی آؤٹ کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ میری جو رائے ہے وہ غلط ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ تو میری والدین سے بھی گزارش ہے، بہنوں بیٹیوں سے بھی گزارش ہے کہ اس چیز کو، اس کی حوصلہ شکنی کریں اور منع کریں ان چیزوں سے کہ یہ چیز یہ اسلام کے اگینسٹ ہے، اس کو ہم نہیں کر سکتے، اور اس کا نقصان کتنا ہے، اس کا نقصان ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال پاکستان میں 10,000 لڑکیاں خودکشی کرتی ہیں، صرف دس از بیکاز آف ڈاوری۔ اس رسم کی وجہ سے 10,000 لڑکیاں ہر سال اپنے آپ کو سوسائڈ اٹیمپٹ کرتی ہیں وہ، اور تقریباً 20 لاکھ کا ہر سال لڑکیوں میں اضافہ ہوتا ہے ان کی ٹوٹل شرح میں جو ان میرڈ ہے۔ اگر ہم آج کا نوجوان اس بات کا سٹینڈ لے گا، کیونکہ پتہ ہے آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے، راضی کرنا ہے، اس نے رزق دینا ہے، ہر چیز اس نے دینی ہے۔ ہم غریب کی بیٹی کے لیے آسانی کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے، اور سوچنا، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور ایگری کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے پھیلائیں اور دوستوں کو بتائیں، اور خاص طور پہ نوجوان نسل کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیسیکلی ٹیکنیکلی طریقے سے ہمیں اپنے مذہب سے دور کیا جا رہا ہے، اور ہم نے اس سے ہٹنا نہیں ہے، اس کے اور قریب جانا ہے۔ یونیورسٹی والے، خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی کے اس وقت
یونیورسٹی سٹینڈرڈ میں ہیں، اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں، اور جو تھوڑے سے اچھے گھر کے ہیں وہ تو خاص طور پہ خیال رکھیں، کیونکہ ان کے 5-6 لاکھ سے کچھ بھی نہیں جانا۔ ہاں، جو ایک قانون ہے، جو اللہ کا ایک حکم ہے، ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس زمین پہ ظلم نہیں ہونے دینا۔ جتنا اس امیر کو حق ہے کہ یہاں زندہ رہنے کا اور خوشیاں دیکھنے کا، اتنا ہی غریب کو بھی حق ہے کہ یہاں زندہ رہے اس زمین میں اور اپنی خوشیاں اپنے مطابق وہ دیکھ سکے۔ اس لیے اس رسم کو، اس کا کلا کما کرنا پڑے گا۔ ہم نے اس ایول کو دفن کر دینا ہے اور اس کو کسی قسم کے پنپنے کا چانس نہیں دینا۔ اور جتنے لوگ میرے ساتھ ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر جتنے میرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور مجھے دلائل دیں تاکہ میں اپنی درستگی کر سکوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔